آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ خبردار ظلم نہ کرو، خبردار کسی کا مال جائز نہیں اس وقت تک جب تک صاحب مال اپنی خوشی سے نہ دے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو دوسروں کا حق دبا کر، اگر وہ کمزور ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کر کے، اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے پھر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہاں اگر آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں تو اس کا حساب حشر میں دینا ہوگا۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک بالشت زمین، یہ ایک بالشت ہے، ایک بالشت زمین کسی کی قبضے میں کرتا ہے، اللہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالے گا حشر کے دن۔ میرے بھائی، چند من یہاں وزن ہم اٹھا نہیں سکتے، 7 زمینوں کا توق کیسے اٹھائیں؟ ناجائز قبضے کر رہے ہوتے ہیں، یتیم بچوں کا پلاٹ ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، چھوٹے ہوتے ہیں، اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ناجائز ذرائع سے، ظلم اور جبر سے اگر ہم کسی بھی چیز پر اپنا حق جماتے ہیں، ناجائز ذرائع سے ہم قبضہ کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک طرف نیکیوں کے انبار ہوں گے اور دوسری طرف اگر آپ نے کسی سے ناجائز ظلم کے ساتھ، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا حق مارا ہے، تو میرے بھائی یاد رکھیے، ان نیکیوں کا ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حقوق العباد کے بارے میں بڑا پوچھا جائے گا۔ حقوق اللہ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور وہ بڑا کریم ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، تب تک معاف نہیں ہوں گے۔ سلطان ملک شاہ، نام سنا ہوگا، بڑا مشہور بادشاہ تھا۔ اصفہان کے جنگل میں شکار کھیلنے گیا اپنے پوری کابینہ کے ساتھ۔ وہاں جنگل کے ایک کونے پر پڑاؤ ڈارا جو گاؤں کے قریب تھا، وہاں اپنے خیمے لگائے، اور اس جنگل کے اس کونے میں اس گاؤں کے لوگوں کے جانور بھی چرتے تھے، وہ جانوروں کی چراگاہ بھی تھی۔ سلطان ملک شاہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر گھنے جنگل کی طرف چلا گیا شکار کھیلنے۔ تو کچھ لوگوں کو پیچھے خیمے میں چھوڑا کہ آپ کھانا وغیرہ پکائیے گا،
ہم شکار کھیل کے آتے ہیں تو جو پیچھے اس کے لوگ جو پیچھے خیموں میں رہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک گائے ان کے خیمے کے پاس آئی، انہوں نے اس گائے کو پکڑا اور ذبح کر دیا، ذبح کر کے اس کا کھانا بنا دیا، سالن بنا دیا۔ وہ گائے ایک بیوہ کی تھی اور اسی گائے کا دودھ بیچ کر وہ بیوہ اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالتی تھی، اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ جب اس بیوہ عورت کو یہ پتا چلا کہ بادشاہ کے لشکر نے، بادشاہ کے لوگوں نے میری گائے کو ذبح کر کے کھا لیا ہے، تو ساری رات پریشانی اور اضطراب میں گزری۔ صبح ہوئی، کسی نے بتایا کہ بادشاہ ملک شاہ جو ہے وہ فلاں جو نہر ہے زندہ رود اس سے گزرے گا۔ وہ بیوہ عورت ہانپتی کانپتی وہاں پہنچی اور نہر زندہ رود کے پل پر کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگی کہ ابھی بادشاہ کا لشکر آتا ہے، سلطان ملک شاہ کا لشکر آتا ہے۔ ابھی کچھ دیر انتظار کیا تھا، دیکھا سلطان ملک شاہ کا لشکر اس پل پہ چڑھا، تو بیوہ عورت نے ہمت کر کے نا بادشاہ کے گھوڑے کی آگے بڑھ کے لگام پکڑ لی اور کہنے لگی، اے بادشاہ، اے سلطان ملک شاہ، تو نے میرا حساب اس نہر کے پل پہ کرنا ہے یا پل صراط پہ کرنا ہے؟ اب یہ سوال ایسا تھا کہ بادشاہ کانپ گیا، لرز گیا، فوراً گھوڑے سے نیچے اترا، کہنے لگا بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس بیوہ عورت نے بتایا کہ آپ کے جو لشکر کے لوگ ہیں انہوں نے میری گائے کو ذبح کر کے کھا لیا ہے، اور اسی گائے سے میرا گزر بسر ہوتا تھا، میرے گھر کا نظام اسی سے چلتا تھا، میں دودھ دوتی اور وہ دودھ گاؤں میں بیچتی تھی جس سے میرے گھر کا گزر بسر اور میرے بچوں کا پیٹ پلتا تھا۔ وہی گائے میرا ایک سہارا تھی۔ تو بادشاہ کو جب یہ پتا چلا تو اس نے اپنے جو لوگ تھے، انہوں نے جو کام کیا تھا، ان کے کیے پر معافی مانگی اور پھر کہنے لگا کہ میں یہاں تو انصاف کر سکتا ہوں، پل صراط پر میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر ایک گائے کے بدلے 70 گائے دی اور بہت سارا اور مال و اسباب بھی دیا۔ جب اس بیوہ خاتون نے کہا، اس بیوہ عورت نے کہا کہ اب میں آپ کے انصاف سے خوش ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں اور راضی ہو جائیں، پھر وہ وہاں سے آگے بڑھا۔ میرے بھائیو، یہاں اگر آپ نے کسی سے زیادتی کر لی ہے نا تو یہاں اس کی معافی مانگنا آسان ہے، یہاں کسی کے آگے ہاتھ جوڑنا آسان ہے، یہاں کسی کے پاؤں پکڑ لینا آسان ہے، یہاں بڑی محفل میں کھڑے ہو کے معافی مانگ لینا آسان ہے۔ لیکن اگر یہاں یہ نہ کیا نا تو پھر حشر کے دن ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا اور وہاں نیکیاں دے کے ادا کرنا پڑے گا۔